مجلس نکاح میں برقع پوش عورت کا نکاح۔ چنانچہ اگر مجلس نکاح میں عورت برقع پہن کر اور چہرہ چھپا کر حاضر ہو اور قاضی اس عورت کی طرف اشارہ کر کے نکاح پڑھائے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ گواہ اس عورت کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو۔ تب اگر نہیں پہچانتے ہو، صرف اشارہ کر دیا حالانکہ وہ عورت نہیں تھی، تو پھر اس صورت میں نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا گیا فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 7ویں جلد صفحہ 66 سے۔ تاہم اس کے اندر احتیاط اس میں ہے کہ یا تو نکاح کے وقت عورت کا چہرہ کھلا رہے یا اس کے باپ دادا کا نام لیا جائے، تاکہ اس صورت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔ اگر باپ دادا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پہچان کے لیے اس کا بھائی ہے تو اس کے بھائی کا یا اس کے ماموں کا نام لے لیا جائے، یا جو کوئی بھی وہاں پر موجود ہے، تاکہ اس میں شناخت ہو جائے کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس طریقے سے شک و شبہ دور ہو جائے۔ چنانچہ فتاوی شام میں ہے وَلَا بُدَّ مِن تَمْيِيزِ الْمَنْكُوحَةِ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ لِتَنْتَفِي جہالہ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو اس کی دوسری جلد صفحہ 374، البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا اس کی تیسری جلد صفحہ 158 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً إِلَّا أَنَّهَا مُنْتَقِبَةٌ لَا يُعْرَفُهُ الشُّهُودُ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 33 اور چوتھی جلد صفحہ 33 مسئلہ نمبر 5442 ہے۔ البحر الرائق کے اندر ہے وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، وہی عبارت تھوڑی سی الٹ پھیر کے ساتھ ہے، وہی عبارت کو نقل کیا ہے۔ البحر الرائق کی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 241، کتاب المسائل اس کی چوتھی جلد صفحہ عقد نکاح کے مسائل صفحہ 106 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔